ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی ہبہ یعنی اللہ رب العالمین جو عطا کرتے ہیں، قرآن حکیم میں اپنے ہبہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کی دنیا میں سعادت کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنے ہبہ یعنی الوہاب ہونے کے تذکرے میں کی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس میں دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے الحکم اور دوسری ہے الملک۔ حکم کہتے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ حکم مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اللہ کی ہبہ میں سے ہوتی ہے۔ دوسرا ملک ہے یعنی بادشاہت۔ بادشاہت حکمرانی اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کے الوہاب ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں 3 آیت کریمہ ذکر کی جائے گی۔ پہلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، اپنے نبی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے عطا کیا حکمًا، حکم عطا کیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے مرسلین میں سے بنا دیا یعنی رسول میں سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے اس میں سے مجھے اس نے شمار کیا، اس نے رسالت عطا کی۔ یہ ہوگی پہلی آیت جس میں حکم کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کی، صحیح غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ ہمارے سامنے وہی سورہ شعراء کی ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں دعا ہے، دعا کرتے ہوئے نبی کہتے ہیں ربی ہب لی حکما، اے میرے پروردگار تو مجھے عطا کر، ہبہ کر، کیا حکمن، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، صحیح غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے نیکوکاروں میں سے ملا دے، یعنی مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے، اس میں ہم میرا شمار کر دے۔ اسی طرح تیسری آیت کریمہ ہے وہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 ہے، اور یہ وہی دعا ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اس میں بھی ہبہ کا ذکر ہے، لیکن دیکھیے کیا آیا ہے اس کے اندر۔ فرمایا انہوں نے دعا کی قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، وہب لی، اور مجھے ہبہ کر، عطا کر مجھے ملکن، بادشاہت، ایسی بادشاہت لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، کسی کے لیے نہ ہو، ایسی بادشاہت مجھے دے۔ اس کے بعد فرمایا انک انت الوہاب، بلا شبہ اللہ تو الوہاب ہے۔ تو دیکھیں تینوں آیت کے اندر ایک جگہ فوہب لی آیا ہوا ہے، اس نے مجھے ہبہ کیا، میرے رب نے مجھے ہبہ کیا، ہبہ کا ذکر آیا، اور اس میں ایک ذکر کیا آیا، مجھے کیا ہبہ کیا، کیا دیا، حکمن۔ تو اللہ کی ہبہ میں ایک چیز کیا ہوتی ہے، حکم ہوتی ہے۔ حکم کے بارے میں ہم نے کیا بتایا، صحیح اور غلط کی تمیز، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہم نے کیا دیکھا، اس میں دعا کی گئی ربی حب لی حکمن، اے اللہ تو مجھے حکم عطا کر۔ اب حکم کا معنی وہی، تو اس میں حب لی، ہبہ، ہبہ سے بنا ہوا ہے لفظ ہے، عطا کر مجھے۔ اور تیسری آیت میں یہ دعا کی ہے وہب لی ملکن، تو اس میں ملک کا ذکر آیا۔ تو انسان کو حکمرانی چاہیے، اور اسی طرح صحیح غلط کی وہ تمیز کرے، صحیح اعمال پر چلے، برے اعمال سے بچے، فیصلہ لینا ہو، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کیسے ہم چیزوں کے درمیان فرق کریں، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ تو انسان اللہ کے الوہاب نام پر غور کرے، اور اللہ تعالیٰ کو الوہاب تسلیم کرے، اس پر کما حق و ایمان رکھے، اور دعائیں بھی اسی طرح کرے کہ اللہ تو وہاب ہے، تو مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، اے اللہ تو مجھے صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت دے، اے اللہ میں فرق کر سکوں چیزوں میں، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے، کون سی چیز میرے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے قوم کے لیے فائدہ مند ہے، اور کون سی چیز میرے قوم کے لیے نقصان دے، اس کی تمیز دے۔ تو یہ ہے الوہاب میں دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہبہ میں حکم اور ملک یعنی بادشاہت، حکمرانی کا تذکرہ کیا ہے۔